ولا يتناول المرأة إلا بنية إسقاط أعمال العموم ولا نواها كانت إله ولا تصرف بالدين عن المنقول والمشروع وهذا كله جواب هذه الآية وشايخنا رحمه الله قال يجمع الإسلام عن غير نية بغلبة الاستعمال وعليه الفتوى وكذا ينبغي في قوله حلال برواب حرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الکفارہ کفارۃ الیمین عتق رقبۃ. اس فصل میں صاحب قدوری قسم کا کفارہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو قسم اٹھائی تھی اگر اس کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوگا قسم توڑنے کی صورت میں. اب کفارہ ہوگا کیا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا اس کو چند اختیارات دیے جائیں گے، ان میں سے جو چاہے منتخب کر لے. پہلا یہ ہے کہ اگر چاہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اور اس میں وہی شرائط ہوگی غلام آزاد کرنے کی جو کفارہ ظہار میں تھی. اور اگر یہ نہ کرے تو پھر اس کی مرضی، اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے. ٹھیک ہے، ہر مسکین کو ایک مکمل سوٹ دے دے یا کچھ زائد دے دے، اور سوٹ کی مقدار کم از کم یہ ہے کہ اس سے نماز جائز ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. جیسے کفارہ ظہار میں کھانا ہوتا ہے نا، درمیانے قسم کھانا 10 مسکینوں کو صبح و شام کھلا دے. اصل میں آیت پاک ہے کفارے کے بارے میں کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. جو کہ آیت کریمہ کے اندر بھی اختیار دیا گیا او کے ذریعے سے، اس لیے ہم بھی اختیار دیں گے جو یعنی کہ منتخب کرنا چاہے جو صورت بھی اس کو اجازت ہوگی. اگر ان تینوں میں سے کسی پر بھی قادر نہیں ہے پھر کیا کرے؟ پھر آخری آپشن چوتھا یہ ہے کہ پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ فصیام و 3 ایام کے الفاظ آیت کے اندر وہاں لگاتار کا ذکر نہیں ہے. اس لیے اگر یہ ایک رکھ کے چھوڑتا ہے کچھ دن پھر رکھتا ہے پھر 3 پورے کرے، چاہے لگاتار رکھے چاہے الگ الگ کر کے رکھے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آیت تو مطلق ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر ہے فصیام 3 ایام متتابعات، اور خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے. اس لیے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اکٹھے رکھنے پڑیں گے، درمیان میں سپیس یا فاصلہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ثم المذکور فی الکتاب، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں متن میں آیا ہے ادناہ، کپڑے کا ادنا جس سے نماز جائز ہو جائے. تو امام محمد رحمہ اللہ سے یہی روایت ہے. اب نماز تو خارج چھڑوانا بھی جائز ہے، لیکن شیخ خیر فرماتے ہیں نہیں، ادنا اتنا ہے کہ اس سے سارا بدن ڈھانپا جا سکے، ورنہ صرف شلوار پہننے والے کو تو عریان کہا جاتا ہے، ننگا. اس کو لابس کپڑا پہننے والا نہیں کہا جاتا. اس لیے اتنا کپڑا ہو کہ سارے جسم کو ڈھانپ دے، تو یہی صحیح روایت ہے. لیکن مالا یجزی علی الکسوہ، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے رقم دی اس کے ذریعے سے مسکین جو ہے کپڑا خریدے، لیکن وہ رقم کپڑے کے لیے پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہی رقم کھانے کو پوری ہو رہی ہے، تو ہم کہیں کھانے کے لیے، یعنی اس کو ہم کنورٹ کر دیں، تبدیل کر دیں کہ خود بخود ہی کھانے کی طرح کہ کھانے کی شمار کرو اور کھانا خریدو، اس سے کپڑے نہ خریدو، بھلے سے کپڑے کا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَ عَلَى الْحِنْسِ لَمْ يَجُزْهُ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی لیکن ابھی حارث نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس نے اس کا کفارہ دے دیا، کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں کفارہ ادا نہیں ہوگا، حارث ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کفارے سے کفایت کر جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے جو کفارہ ادا کیا ہے وہ سبب کے بعد ادا کیا ہے. سبب کفارہ کیا ہے؟ یمین. یمین تو پائی گئی ہے، تو کفارے کا سبب پایا گیا تو ٹھیک ہے. جیسے ایک آدمی کسی کو زخمی کرتا ہے، اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ اب یہ مر جائے گا بس،
مرنے سے پہلے اس کا کفارہ دے دیتا ہے، اس کا قصاص یا دیت جو بھی ہے وہ ادا کر دیتا ہے، اور بعد میں مرتا ہے تو یہ دیت یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو جیسے زخمی کا کفارہ مرنے سے پہلے دینے سے ادا ہو جاتا ہے، ایسے ایک قسم کا کفارہ حارث ہونے سے پہلے دینے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ ولالا ان الکفارہ، یہاں سے ہم حناف نے فرمایا تھا نہیں، یمین کا کفارہ جب تک حارث نہیں ہوگا اس سے پہلے دے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے، دیکھو جو کفارہ ہوتا ہے نا یہ گناہ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اور حارث ہونے سے پہلے تو گناہ ہوا ہی نہیں ہے، کس گناہ کو چھپا رہا ہے؟ اس لیے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کہا یمین یہ سبب ہے حارث ہونے کا، یہ غلط بات ہے، یمین حارث ہونے کا سبب نہیں ہے۔ یمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام جس چیز قسم اٹھائی گئی ہے وہ کام نہ کرے۔ اگر کسی کام کرنے کی قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام اگر میں نے کیا تو اس طرح ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس نے کام یہ نہیں کرنا، آپ یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر کیا تو اس طرح ہو جائے، اس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا، تو یمین حنث کا سبب نہیں ہے، وہ تو یمین حنث کو روکتی ہے کہ حارث نہیں ہونا، کام خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حنث کفارے کا سبب ہے؟ یمین جو ہے یہ حنث کا سبب ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الٹا یمین تو اس کو حارث ہونے سے منع کرے گی، نہیں ایسا نہ کرو۔ اور آپ نے قیاس کیا تھا اس کو جرح کی صورت پر کہ ایک آدمی نے زخمی کر دیا تو زخمی ہونا موت کا سبب ہے، وہاں کفارہ پہلے دے دے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے وہاں واقعی زخمی ہونا یہ مفضی الموت ہے، وہ واقعی یہ پہنچائے گا مرنے کی طرف، لیکن یمین حنث کی طرف نہیں پہنچاتی، وہ تو الٹا روکتی ہے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے پر قیاس کر کے ایک جیسا قرار دینا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ ثم لا يسترد من المسکین، اب اگر وہ بالفرض یمین کا کفارہ حارث ہونے سے پہلے دے دیا ہے، ادا تو نہیں ہوگا، کیا واپس لے لے اس سے فقیر سے؟ میں واپس نہیں لے سکتا، اس لیے یہ ایک اس نے عطیہ کر دیا، اس کو صدقہ ہو گیا ہے، اور صدقے کا واپسی جائز نہیں ہوتی، مناسب نہیں ہوتی۔ ومن حلف علی معصیۃ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی ایسے کام نہ کرنے کی کہ جس کا کرنا ضروری ہے، یعنی معصیت گناہ کی قسم اٹھائی، مثلا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھے گا، یا اللہ کی قسم اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، یا اللہ کی قسم فلانے کو قتل کرے گا، فلانے کو قتل کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر بات نماز پڑھنا بھی واجب ہے، باپ سے بات کرنا بھی ضروری ہے، اور قتل نہ کرنا بھی واجب ہے۔ اب قسم اٹھا لی، کیا کرے؟ اور بھائی اس کے لیے مناسب یہ ہے اپنے قسم میں حارث ہو جائے، نماز پڑھ لے، باپ سے بات کرے، قتل نہ کرے، اور پھر یمین کا کفارہ دے دے، یہ اس کا بہترین حل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف علی یمین، کہ جس نے قسم اٹھائی کسی بات پر، ورآ غیرہا خیرا منہا، اور اس کے علاوہ کو بہتر سمجھا، فلیأت بالذی ہوا خیر، اور جو بہتر ہے وہ لے آئے اور اپنی قسم کو کفارہ دے دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب قسم کفارہ دینا ہی اس کے بہترین حل ہے، بصورت دیگر یہ پھنستا چلا جائے گا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو یہ یمین میں حارث ہو جائے کفارہ دے دے، اس لیے کہ اس نے گناہ کے کام قسم اٹھائی ہے، اب یہ کفارہ جو دے گا نا یہ گناہ سے بھی کفایت کر جائے گا، گناہ مٹا دے گا۔ یہ جابر مطلب کفارہ یہ اس کے گناہوں کے لیے ازالے کا سبب بنے گا، گناہ کو سر سے اٹھا دے گا، بصورت دے گا قسم کو توڑتا نہیں ہے، پوری کرتا ہے، تو گناہ الگ ہوگا اور قسم کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ دے دے، ہر کام سے ٹوٹ جائے گی، اس گناہ سے بچ جائے گا جو اس نے کرنا تھا، اور کفارہ اس گناہ کو دے گا اٹھ جائے گا۔ اور کفارہ نہیں دے گا تو گناہ اس کے سر پر آ جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا ہمیشہ گناہگار رہے گا، باپ سے بولے گا ہمیشہ گناہگار رہے گا، قتل کرے گا تو گناہگار ہوگا، قسم توڑ دے، ٹھیک ہے قسم توڑنے کا گناہ تو ہوتا ہے کہ کفارہ تو کھڑا ہے سامنے، کفارہ گناہ کو لے کے اٹھ جائے گا، اس لیے کفارہ دینا بہترین حل ہے، اور قسم کو پورا توڑنا کیا ہے؟ اس کا حل ہے، صحیح ہے۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ،
ایک کافر نے قسم اٹھائی، پھر کفر کی حالت میں قسم کو توڑ بھی دیا یا اسلام لا کر توڑا، تو اس پر کوئی کفارہ، کوئی حنث نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفار اہل یمین میں سے نہیں ہے، کیونکہ قسم اللہ کے نام کی اٹھائی جاتی ہے اور کافر اللہ کے نام کی تعظیم کو نہیں سمجھتا ہے اور وہ اللہ کے جو ہے قائل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر قائل ہوتا تو اسلام لے آتا نا، تو اس اللہ نے عظمت کو، اللہ کی عظمت اس نے پہچانا بھی نہیں ہوا، تو اس لیے چونکہ قسم عظمت الہی کے لیے ہوتی ہے اور اس کے دل میں عظمت ہے نہیں، اس لیے اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی، جب قسم منعقد نہیں ہوگی تو کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کفارہ جو ہوتا ہے وہ ہے روزوں کے ذریعے سے، یا اس طرح کا رقبہ ہے یا اور چیزیں ہیں، مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ عبادات ہے اور کافر عبادت کا حل نہیں ہے، اس لیے اپنی قسم میں حارث نہیں ہوگا۔ ومن حرم على نفسه شيئا مما يملك، ایک آدمی نے جو ہے نا اپنے ذات کے اوپر ایسی شے کو حرام کیا جس کا وہ مالک ہے اور وہ حقیقت میں حرام نہیں ہے، مثلا کہتا ہے مجھ پر کھانا حرام ہے، مجھ پر جو ہے جی یہ پھل رکھا ہے، مجھ پر اس پھل کا کھانا حرام ہے، ظاہر بات ہے وہ حرام تو نہیں ہوتا، لیکن قسم اٹھائی ہے، اب قسم اٹھانے کے ساتھ اگر وہ اس سے کھائے گا، تھوڑا سا بھی چکھے گا، اپنے قسم میں حارث ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے حلال کو حرام کیا ہے، اس نے شریعت کو بدلا ہے، شریعت میں تصرف کیا ہے اور یہ تصرف شریعت کا حل نہیں ہے، اس لیے یہ یمین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم احناف کہتے ہیں دیکھو اس نے حرم کا لفظ بولے ہیں کہ مجھ پر حرام ہے، اس لفظ میں حرمت کے معنی موجود ہے نا، اب ظاہر بات ہے کوئی آدمی اپنی طرف سے شریعت کی حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس نے لفظ تو بولے ہیں، لفظوں کے تقاضے پر عمل تو کرنا ہے، تو اس کو ہم یمین قرار دے دیں گے تاکہ اس پر عمل ہو جائے، یہ یمین بن گئی ہے، اب یمین کی وجہ سے اب رکنا لازم ہے، اگر کھائے گا تو یمین کی وجہ سے یہ حارث ہوگا اور کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کفارہ یمین کی وجہ سے دینا پڑے گا۔ پھر وہ بات میں کر چکا پہلے، تھوڑی چیز کھائے زیادہ کھائے ہر صورت حارث ہو جائے گا، کیونکہ قسم اس شے کے ہر جز پر واقع ہوئی ہے۔ وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، ایک آدمی کہتا ہے ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو یہ کھانے پینے کی چیزوں پر حرمت واقع ہوگی، الا یہ کہ اگر کچھ اور نیتیں کر لے ساتھ تو پھر نیتوں کا اعتبار ہوگا، ویسے مطلق قسم صرف کھانے اور پینے کی چیزوں پر پڑے گی، لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ ہر چیز پہ پڑ جائے گی، یہی وجہ ہے جو ہی کلام سے فارغ ہوا فوراً حارث ہو جائے گا، اس لیے کہ سانس لینا بھی تو ایک حلال چیز ہے، جو ہی سانس اگر لے گا یہ اپنے قسم میں حارث ہو جائے گا، اور یہی قیاس ہے اور یہی امام ظفر کا مذہب بھی ہے، کیونکہ اس وقت مجھ پر ہر حلال چیز حرام ہے، تو دنیا کی ہر چیز اس کے لیے حلال ہے، یہاں تک کہ سانس وہ بھی اس پر کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، تو جو ہی اگلے لمحے میں سانس لے گا اپنے قسم میں حارث۔ لیکن استحسان کا تقاضا اور ہم احناف کا مسئلہ یہ ہے نہیں، قسم کا مقصد ہے پورا کرنا، اور قسم کا تقاضا ہے اور عرف کا بھی تقاضا ہے کہ عموم اس کے اندر نہ ہو، ورنہ تو آدمی مجموعی پاس ہو جائے گا، پھر کیسی قسم ہے کہ آدمی سانس بھی نہ لے سکے، اس لیے اس میں عموم کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پھیرا جائے گا ایک عرف کی طرف کہ عرف کیا ہے اس معاملے میں، تو عرف کے اندر یہی ہوتا ہے جب آدمی کس چیز کو حرام کرتا ہے تو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑے گا، اور عورت کی اگر بیوی ہے اس کی تو وہ حرام نہیں ہوگی، الا یہ کہ اگر نیت کر لے پھر الگ بات ہے، نیت کر لے گا تو پھر الا ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یہ بیوی پر طلاق بین واقع ہو جائے گی اس پر، جو کہہ رہا ہے کلو شیء کلو حل علی حرام، کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، اصل مسئلہ متن میں تو مسئلہ یہ ذکر کیا نا کہ بیوی حرام نہیں ہوگی اس پر، صرف کھانے پینے سے حرام ہوگی، لیکن بعض مشائخ نے کہا کہ نہیں، اس پر بیوی بھی طلاق بائن کے ساتھ حرام ہو جائے گی، اور اسی پہ فتویٰ ہے آج کے زمانہ میں، اس لفظ کے اندر بیوی کیا ہو جائے گی،
حرام ہو جائے گی. اور فرمایا ایک آدمی نے یوں کہا, صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر کہا حلال برغی حرام, یہ فارسی لفظ ہے کہ حلال مجھ پر, حلال چیزیں مجھ پر حرام ہے, تو عرف کے اندر اس لفظ سے طلاق واقع ہوتی ہے بیوی پر, تو اس سے بیوی کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. ایسے کہ ہوتا ہے ہر چے بردست راس گیرم برغی حرام, ہر وہ چیز جو دائیں ہاتھ میں آئے حرام ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ کیا بیوی پر طلاق واقع ہونے کے لیے نیت ضروری ہے؟ میں نہیں, عرف کے اندر ظاہر قول ہے کہ اس لفظ سے بھی بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس لفظ سے فتویٰ اس پر ہے کل حل علی حرام کے اندر بیوی پر بھی طلاق بیان واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ومن نظر نظرا مطلقا فعلیہ الوفاء, ایک آدمی نے نظر ماری, مطلق نظر, مثلا کہا کہ میں اللہ کے لیے حج کروں گا, اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا, مطلق نظر ہے, تو فرمایا اس پر نظر کو پورا کرنا واجب ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر, جسے نظر مانی, وسما, اور اس کا نام رکھا, فعلیہ الوفاء, اس پر پورا کرنا لازم ہے. اور اگر معلق نظر مانی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا, اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا, میں امتحان میں اچھے نمبر آ گئے تو 20 نفل پڑھوں گا, نظر معلق. اب یہاں بھی وہی بات ہے, جب شرط پائی گئی تو نظر کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ نظر تو موجود ہے اس حدیث کے اندر, اس قول کے اندر. تو حدیث میں مطلق نظر کا ذکر ہے, جسے نظر مانی اس میں ذکر رہے کہ نظر مطلق ہو یا نظر معلق ہو. اس میں چاہے نظر مطلق ہو یا نظر معلق ہو, ہر صورت کو پورا کرنا کیا ہے, واجب ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک, امام صاحب کے نزدیک, نظر معلق نظر منجز کی طرح ہوتی ہے. یعنی جب شرط پائی جا رہی ہے تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت اس نے نظر مانی ہے کہ میں امتحان پاس ہو گیا لہذا مجھ میں 10 روزے ہیں. معلق ہمارے یہاں منجز کی طرح ہوتی ہے, جیسے منجز کو پورا کرنا لازم ہے, معلق کو پورا کرنا بھی کیا ہے, لازم ہے. اور امام صاحب سے ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب نے جو ہے اپنے اس قول سے پھر رجوع بھی فرمایا ہے کہ نظر معلق نظر منجز کی طرح ہے. بہرحال وقال اذا قال, ایک آدمی نے کہا ان فعلت کذا فعلی حجۃ او صوم سنہ او صدقۃ مال, اگر میں نے اس طرح کیا یا میرا یہ کام ہو گیا, یعنی میں نے اس طرح کیا, میں نے اگر یہ کام کیا, میں نے اگر شراب پی یا میں نے اگر فلاں سے بات کی تو مجھ پر حج ہے یا روزہ ہے یا میرے مال کا صدقہ ہے. یہ کیا ہوگا, یہ یمین ہے یا نظر ہے؟ تو فرمایا یہ یمین ہوگا, اور یہی قول امام محمد کا ہے. اور اگر اس کو پورا کر دیا تو ذمہ داری ختم, پورا نہیں کیا تو کفارہ دے گا. وہذا اذا کان شرطا, یہاں سے صاحب ہدایت بتانا چاہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا نا, اس نے کہا ان فعلت کذا فعلی حجۃ, یہ یمین ہے. یہ فرمایا یہ یمین تب بن سکتی ہے کہ جب اس نے ایسی شرط لگائی ہو کہ جس کو پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو, تب وہ یمین بھی بن سکے گی اور نظر بھی بن سکے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے شراب پی مجھ پر حج ہے, ظاہر بات ہے وہ شراب پینا نہیں چاہتا, اس کو پورا نہیں کرنا چاہتا وہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ایسی شرط ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے, تو اس میں گویا کہ وہ اس سے رکنا چاہ رہا ہے. اور یمین میں کیا ہوتا ہے, کسی کام سے رکنا, تو اس میں رکنے کے معنی موجود, اس لیے یمین بھی ہو سکتی ہے اور نظر بھی ہوگی, کیونکہ نظر کے لفظ ہے نا. اگر میں نے یہ کام کہ مجھ پر یہ چیز لازم ہے تو نظر میں یہی ہوتا ہے نا, تو چونکہ نظر کے معنی بھی ہے یمین کے معنی بھی ہے, اس کو اختیار ہوگا جس کی طرف لے کے جانا چاہے لے جائے, چاہے نظر بنا لے چاہے یمین بنا لے. یہ صاحب ہدایت کی رائے ہے. اور اگر ایسی شرط لگاتا ہے کہ جس کو پورا ہونے کو یہ چاہتا ہے کہ پوری ہو,
پھر وہ صرف نظر ہوگی، یمین نہیں بنے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی، مجھ پر روزے ہیں، یا اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو میں اس کے بدلے میں اتنا صدقہ کروں گا، یا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا مجھ پر حج ہے۔ ظاہر بات یہ ایسی شرط ہے جس کو جس کے ہونے کو چاہتا ہے لیکن ہو جائے تو یہ پھر نظر ہوگی، اور اس کو جو ہے نظر کے معنی محمول کریں، یہ قسم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ومن قال ومن حلف على يمين، صاحب قدوری فرماتے ہیں ایک آدمی نے قسم اٹھائی اور ساتھ ہی متصل انشاءاللہ کہہ دیا، اگر میں نے یہ کام کیا مجھ پر قسم ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہنے سے یہ حادث نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف على يمين وقال انشاءاللہ فقد بر في يمینہ، جس نے کسی کام پر قسم اٹھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا اپنی قسم میں بری ہو گیا، پورا کر دیا قسم کو۔ ہاں اگر متصل نہیں کہا، قسم اٹھائی اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر اتنے روزے ہیں، ٹھہرا پھر کہتے ہیں انشاءاللہ، اب اس انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہے، کیوں اس کا مطلب یہ ہے جب یہ متصل نہیں کہا، وقفہ دے کے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے، اب یہ اپنی قسم سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو قسم کے اندر رجوع نہیں ہوتا، اس لیے اس انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہوگا جو منفصلاً کہا ہے۔ ہاں متصلاً کہے تو انشاءاللہ متصلاً کہنے کی وجہ سے اس کی قسم لغو ہو جائے گی، اس میں یہ حانث نہیں ٹھہرے گا۔ بس یہی تک رکھ لیتے ہیں، زندگی باقی تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔